صبح اٹھتے ہی عورت کی 3 چیزیں دیکھنے والے شوہر کان کھول کر سن لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، گھر میں دولت آئے گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھنا تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے اس بیان کو غور سے نہ سنا تو یقین جانیں آپ ایک ایسا راز کھو بیٹھیں گے جو آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبح اٹھتے ہی عورت کی 3 چیزیں دیکھنے والے شوہر سن لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، گھر میں دولت آئے گی، اور اگر عورت کی 3 چیزیں نہ دیکھی تو پھر یاد رکھنا تمہارے گھر کا رزق مٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بہت سے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں رزق تو ہوتا ہے مگر برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے مگر ٹکتا نہیں، سکون ہوتا ہی نہیں، مگر محبت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دن کی شروعات صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ ہم وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ کو بھی پسند ہوتی ہیں اور جو ہمارے گھروں میں بھی رحمت لے کر آتی ہے۔ اور یاد رکھو، ایک سمجھدار شوہر وہ ہوتا ہے جو صرف کمانے والا نہیں بلکہ اپنے گھر میں محبت، عزت اور سکون پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ 3 چیزیں بتاؤں گی جو اگر ایک شوہر صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی میں دیکھ لے تو نہ صرف اللہ اس سے راضی ہوتا ہے بلکہ اس کے گھر میں برکت، محبت اور خوشحالی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے میں تمہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا سا مگر سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا۔ انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج ہماری زندگیاں سنوری، ہمارے گھر آباد ہوئے اور ہمارے رشتوں میں سکون پیدا ہوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دکھایا کہ گھر کو جنت بنانے کے لیے دولت نہیں بلکہ دل کی نرمی، ایک دوسرے کی قدر اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر یعنی حضرت علی سے نہایت محبت بھرے انداز میں پوچھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ سنتے ہی حضرت علی کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی اور دل میں ایک میٹھی سی کیفیت جاگ اٹھی۔ حضرت علی یہ سوچنے لگے کہ اس سے پہلے تو فاطمہ نے کبھی اس طرح کا سوال نہیں کیا تھا، آج اگر انہوں نے ایسا سوال کیا ہے تو مجھے بھی پھر ایسا جواب دینا چاہیے جو ان کے دل میں میرے لیے محبت کو اور بڑھا دے۔ حضرت علی نے جلدی میں جواب دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا خوبصورت جواب سوچ سمجھ کر دینا چاہیے تاکہ لفظ سیدھے دل میں اتر جائیں۔ پھر انہوں نے نہایت نرمی سے فرمایا، فاطمہ، سوال تو بہت بڑا ہے، اس کا جواب ایک لمحے میں دینا اچھا نہیں ہوگا، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت دے دو۔ ابھی میں جا رہا ہوں، شام کو جب واپس آؤں گا تو ہم ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں گے اور ساتھ ہی میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ بھی مسکرا پڑی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج جواب صرف لفظوں میں نہیں بلکہ محبت کے انداز میں ملنے والا ہے۔
پھر حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ گھر سے رخصت کیا اور حضرت علی اپنے کام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سخت دھوپ تھی، سورج کی تپش زمین سے آگ نکال رہی تھی، مگر حضرت علی ہمت کے ساتھ کام کی تلاش میں نکل پڑے۔ قدم بڑھاتے گئے، گلیاں بدلتی گئیں، بازار ختم ہوتے گئے، مگر کہیں بھی کام نہ ملا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا دل کی بے چینی بڑھتی گئی کہ شام کو میں نے اپنی فاطمہ کو جواب بھی دینا ہے، میں خالی ہاتھ کیسے واپس جاؤں گا۔ حضرت علی شہر کے اندر داخل ہوئے، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر ایک تاجر کے پاس جا کر نہایت عاجزی سے کہا، بھائی کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی کام ہوگا؟ تاجر نے غور سے دیکھا اور کہا، میرے پاس تو اس وقت کوئی کام نہیں، مگر میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر بھیجتا ہوں جہاں تمہیں کام تو ضرور مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا وہ کام آسان نہیں ہوگا، اس میں محنت بھی ہوگی اور سختی بھی۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا، مجھے آسانی نہیں چاہیے، مجھے صرف کام چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں کر لوں گا۔ تاجر نے کہا، اسی بازار کے آخری کونے میں ایک بہت بڑا گھر ہے، وہ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس کام ہمیشہ ہوتا ہے، اگر تم چاہو تو تم وہاں جا سکتے ہو۔ حضرت علی نے پر اعتماد لہجے میں فرمایا، میں نے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، اور جب محنت حلال ہو تو پھر دینے والا یہودی ہو یا مسلمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے مزدوری یہودی کے ہاتھ سے آئے یا مسلمان کے ہاتھ سے، میرے لیے وہ رزق حلال ہے کیونکہ میں محنت کر کے کماؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت علی تیز تیز قدموں کے ساتھ اس یہودی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ ارادہ مضبوط تھا اور نیت صاف تھی۔ اب بھی وہ منزل تک پہنچے نہیں تھے کہ وہ یہودی راستے میں ہی مل گیا۔ حضرت علی نے اس کے قریب جا کر کہا، مجھے کسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے آپ سے کام چاہیے۔ یہودی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، کام تو مل جائے گا، مگر کام تمہاری طاقت سے سخت ہوگا۔ حضرت علی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں سخت کام بھی کر لیتا ہوں، بس مجھے موقع دے دو۔ یہودی نے قریب پڑی بھاری بوریاں دکھاتے ہوئے کہا، یہ جو وزنی بوریاں ہیں انہیں اٹھا کر 2 ایکڑ دور میرے کارخانے تک لے جانا ہے، اور یہ کام تقریباً 10 گھنٹے کا ہوگا، دیکھ لو کر سکو گے یا نہیں۔ حضرت علی نے مضبوط لہجے میں فرمایا، انشاءاللہ میں کر لوں گا، مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے مزدوری وقت پر چاہیے ہوگی۔ یہودی ہلکا سا مسکرایا اور بولا، بے فکر رہو، مزدوری تمہیں شام کو کام ختم کرنے کے بعد ضرور مل جائے گی۔ حضرت علی نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے کام کا آغاز کیا، نیت صاف تھی اور ارادہ مضبوط، مگر جیسے ہی پہلی بوری کندھے پر رکھی تو وزن ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پہاڑ اٹھا لیا۔ قدم آگے بڑھائے، مگر چند ہی قدموں بعد جسم پسینے سے تر ہو گیا، سانس تیز ہو گئی اور کندھوں پر بوجھ چبھنے لگا۔ یہ وہ وزن تھا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں اٹھایا تھا، مگر پھر بھی حضرت علی رکے نہیں، چلتے رہے، کیونکہ دل کے اندر ایک اور وزن تھا، اور وہ تھا ذمہ داری کا۔ جب بھی تھکن حد سے بڑھتی تو ذہن کہتا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، سانس لے لو، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، مگر اسی لمحے دل کی آواز آتی، نہیں، مجھے رکنا نہیں ہے، میں نے اپنی فاطمہ کے لیے رزق لے کر جانا ہے، میرے حسن اور میرے حسین میرا انتظار کر رہے۔ وہ بوری اٹھا کر چلتے جاتے، ہر قدم کے ساتھ ان کے دل میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہتا، آج میں اپنی فاطمہ کو ایسا کیا جواب دوں کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اس کا دل بھر جائے۔ خیر، یہ کام سخت جو کام تھا، یہ کرتے کرتے شام ہو گئی، سورج غروب ہونے لگا، اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب کام مکمل ہو گیا۔ حضرت علی نے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اے اللہ،
تو نے مجھے اتنی طاقت دی، اتنی محنت کی طاقت دی اور پھر رزق بھی عطا فرمایا۔ پھر حضرت علی اس یہودی کے پاس گئے، اس نے وعدے کے مطابق مزدوری دی۔ حضرت علی نے وہ مزدوری لی اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج جسم میں حد سے زیادہ تھکاوٹ تھی، قدم بھاری ہو چکے تھے، ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے، کندھوں میں شدید درد تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی کہ آج میں خالی ہاتھ نہیں جا رہا۔ شہر پہنچ کر حضرت علی نے سب سے پہلے کھانے پینے کا سامان خریدا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ آج فاطمہ کو کچھ خاص کھلاؤں، کچھ ایسا جو اسے خوش کر دے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک مچھلی لی، اسے تیار کروایا اور دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے بھر ان کے دل میں ایک ہی خیال چلتا رہا کہ فاطمہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، میرے انتظار میں بیٹھی ہوگی، دروازے پر نظریں لگائے بیٹھی ہوگی، میں جلدی پہنچوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں۔ تھکاوٹ اپنی جگہ تھی، مگر محبت اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، اور وہی محبت انہیں تیزی سے گھر کی طرف لے جا رہی تھی۔ حضرت علی کے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں ہر حال میں اپنی بیوی کو خوش دیکھوں، کیونکہ جو مرد اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے حقیقت میں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھی حضرت علی کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ دل بے چین تھا، نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج میرا علی میرے لیے کون سا جواب لے کر آئے گا۔ وہ سوال جو میں نے محبت سے کیا تھا اس کا جواب کیسا ہوگا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی، اے میری فاطمہ، میں علی ہوں، دروازہ کھولو۔ یہ آواز سنتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، دل کو سکون ملا۔ فوراً بسم اللہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا اور حضرت علی کو دیکھ کر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پھر دعاؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا، محبت سے گھر کے اندر بٹھایا۔ حضرت فاطمہ جلدی سے پانی لے کر آئیں، دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھ کر پانی پیش کیا۔ حضرت علی نے پانی پیا اور شکر ادا کیا۔ پھر حضرت فاطمہ نے دسترخوان لگایا، بچوں کو ساتھ بٹھایا۔ حضرت علی نے مچھلی اور کھانے کا سامان ان کے ہاتھ میں دیا اور سب کچھ دسترخوان پر سجا دیا گیا۔ دونوں محبت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ گھر کا ماحول سکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا، جیسے تھکن بھی ختم ہو گئی ہو۔ کھانا کھاتے کھاتے حضرت بی بی فاطمہ مسکرا کر بول پڑی، یا علی، میرے سوال کا جواب تو ابھی تک نہ ملا۔ حضرت علی نے نہایت سکون سے فرمایا، اے فاطمہ، میرے پاس تمہارے سوال کا ایک ہی جواب ہے۔ حضرت فاطمہ نے بےتابی سے کہا، کون سا جواب؟ حضرت علی نے آہستہ سے اپنے ہاتھ آگے کیے اور فرمایا، تم میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ جب حضرت فاطمہ نے ان ہاتھوں کو دیکھا تو ان پر پڑے ہوئے چھالے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دل بھر آیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، جو شخص تمہاری فکر کے لیے، تمہاری روزی روٹی کے لیے اتنی سخت محنت کرے کہ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جائیں، تم خود بتاؤ کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو محنت کرنے پر مجبور کر دے، قربانی پر آمادہ کر دے اور اپنوں کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ حضرت علی نے مزید فرمایا، اے فاطمہ، میں نے کبھی تمہیں پریشان نہیں کیا، دن رات تمہارے لیے محنت کرتا ہوں، تمہاری اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کماتا ہوں، اور یہی میری محبت کی سب سے بڑی علامت۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دل بھر آیا اور نہایت محبت سے کہنے لگی، یا علی، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک میں بھی آپ کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہوں، اور کسی کے لیے دل سے دعائیں کرنا یہی تو سچی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، ایک دن حضرت علی سے کسی نے نہایت عاجزی کے ساتھ پوچھا، یا علی، گھر میں خوشیاں لانے کے لیے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اور اپنے گھر کو جنت کا ٹکڑا بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یہ سن کر حضرت علی نے نہایت حکمت کے ساتھ فرمایا، سنو، جو شخص صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرتا ہے، پھر پاکیزہ نیت کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی کی 3 چیزوں کو غور سے دیکھتا ہے، تو ایسے شخص کا گھر ہمیشہ جنت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے۔ کیونکہ جب شوہر اپنی بیوی کو توجہ دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کے وجود کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے، تو بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں بیوی خوش رہتی ہو وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ایسے گھر میں سکون ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، برکتیں اترتی ہیں اور دلوں میں محبت قائم رہتی ہے۔ اور جس گھر میں بیوی روتی ہو، جس گھر میں اس کے دل کو تکلیف دی جا رہی ہو، وہ گھر آہستہ آہستہ خود بخود تباہی کی طرف بڑھ جاتا ہے، بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں سے سکون ہمیشہ کے لیے اٹھ جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر نہ دولت فائدہ دیتی ہے نہ کوئی اور چیز۔ اس شخص نے بے قراری کے ساتھ کہا، حضرت جلدی بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جنہیں صبح سویرے دیکھنے سے بیوی خوش رہتی ہے اور اس کی خوشی کی وجہ سے گھر میں رحمت اترتی ہے۔ حضرت علی نے نہایت حکمت بھرے انداز میں فرمایا، ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق وہ پہلی چیز ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے چہرے کو محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا۔ یعنی جیسے ہی تم آنکھ کھولو، اپنے دن کا آغاز اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھ کر کرو، مگر صرف دیکھنا نہیں بلکہ محبت بھرے انداز میں دیکھنا، ایک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنا، تاکہ اسے محسوس ہو کہ وہ تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اس نظر سے دیکھتا ہے تو بیوی کے دل میں سکون اترتا ہے، اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے اور اس کا پورا دن اچھا گزرنے لگتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت بڑھتی ہے، وہ خود کو قیمتی محسوس کرتی ہے، اور جب عورت خود کو اہم محسوس کرے تو وہ اپنے شوہر کے لیے مزید مخلص ہو جاتی ہے۔ ایسے گھر میں لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ اس شخص نے بے تابی سے کہا، حضرت یہ تو ہو گئی پہلی چیز، اب وہ دوسری چیز بھی بتا دیں جسے صبح سویرے دیکھتے ہی گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے۔ حضرت علی نے نہایت حکمت بھرے انداز میں فرمایا، عورت کی دوسری چیز ہے اس کی آنکھوں میں دیکھنا۔ یعنی جب تم صبح اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھو تو اس انداز سے دیکھو کہ اسے محسوس ہو کہ تم اسے سمجھتے ہو، اس کے دل کی حالت کو جانتے ہو اور وہ تمہارے لیے کتنی خاص ہے، کیونکہ عورت کی آنکھیں اس کے دل کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اگر تم نے اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا تو وہ تمہاری خاموشی کو بھی سمجھ جائے گی۔ صبح سویرے ایسا کرنے سے بیوی کے دل میں شوہر کے لیے گہری محبت پیدا ہوتی ہے، وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے اور اس کے دل میں سکون اترتا ہے۔ جب عورت کے دل کو سکون مل جائے تو وہ گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے، اور یہی سکون رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ یاد رکھو، جس گھر میں دل جڑے ہوں وہاں برکت خود بخود چل کر آتی ہے، اور جس گھر میں بیوی خوش ہو وہاں اللہ کی رحمت مسلسل برستی ہی رہتی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، حضرت تیسری چیز کے بارے میں بھی بتا دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ تیسری چیز ہے محبت بھری نگاہوں سے بیوی کو سر سے لے کر پیروں تک مسکراتے ہوئے دیکھنا۔ یعنی صرف ایک نظر ڈال کر ہٹ جانا نہیں، بلکہ اس احساس کے ساتھ دیکھنا کہ یہ وہ عورت ہے جو تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے اور تمہارے گھر کی رونق ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اس طرح محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو بیوی کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے، وہ خود کو محفوظ، قیمتی اور مکمل محسوس کرتی ہے۔
جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے گھروں میں محبت بڑھتی ہے، لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، بیوی دل سے شوہر کی عزت کرتی ہے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی غصہ کرتے ہیں، بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس کی قدر نہیں کرتے، تو یاد رکھو ایسے گھروں سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ گھر ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جہاں محبت نہ ہو وہاں کچھ باقی نہیں رہتا، اور جہاں عزت نہ ہو وہاں رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج اس معاشرے کی تلخ حقیقت سن، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے مرد ہیں جنہوں نے آج تک اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت سے دیکھا ہی نہیں، نہ کبھی مسکرا کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، نہ کبھی اسے یہ احساس دلایا کہ تم میرے لیے خاص ہو۔ صبح اٹھتے ہیں تو یا تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے یا دنیا کے کاموں کی فکر، مگر وہ بیوی جو تمہارے ساتھ رات دن گزار رہی ہے، جو تمہارے گھر کو سنبھال رہی ہے، جو تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس کی طرف دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ عورت کو روٹی کپڑا نہیں مارتا، عورت کو نظر انداز کرنا مارتا ہے، عورت کو وہ خاموشی مارتی ہے جو شوہر اس کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ پھر یہی مرد کہتے ہیں گھر میں سکون نہیں، بیوی خوش نہیں، محبت ختم ہو گئی ہے۔ ارے جب تم نے کبھی محبت دی ہی نہیں تو واپس کہاں سے آئے گی؟ جو مرد صبح اٹھ کر اپنی بیوی کو پیار بھری نظر سے دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے، وہی مرد اپنے گھر کو جنت بناتا ہے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے دل کو توڑتا ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، خود کو بدل لو، اپنی بیوی کو دیکھو، اس کی قدر کرو، کیونکہ یاد رکھو جس گھر میں بیوی خوش ہو جائے وہ گھر کبھی نہیں اجڑتا بلکہ ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی خاص رحمت اترے، رزق میں برکت ہو، تنگی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور سکون نصیب ہو، تو ایک بات یاد رکھو، اپنے گھر کی عورتوں کو خوش رکھو، کیونکہ جب عورت خوش رہتی ہے تو وہ دل سے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے اور وہ دعائیں سیدھا عرش تک پہنچتی ہیں۔ جس گھر میں بیوی خوش ہو وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، وہاں سکون رہتا ہے، وہاں برکت رہتی ہے اور وہ گھر کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور بیوی کو خوش رکھنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کی وہ 3 چیزیں ضرور دیکھا کرو جن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے عمل بڑے بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان نے آپ کو بہت زیادہ سبق دیا ہوگا۔ خدارا ان اچھی نصیحتوں پر ضرور عمل کرنا اور پھر انشاءاللہ دیکھنا تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کے ہر گھر کو آباد رکھے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔